وہاں ہم نے وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ جلدی ہی حیا کا اسلامی تصور کیا ہے اور حیا کی شریعت مطہرہ میں کیا امپورٹینس ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ شریعت مطہرہ پابندی عائد کرتی ہے، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں پر سزاؤں کا اعلان ہوتا ہے، دماغ کے اندر جو زہر ڈالتا ہے اللہ کا خوف رکھنے اور کہ حیا انسان کو ان 70 سے زائد شعبوں کی طرف لے جائے گی۔ جس خدا نے اتنے کرم کیے، اتنے احسانات کیے، اس کے نافرمانی کرتے ہوئے انسان کا دل بیٹھتا ہے، اگر حیا ایمان کے ساتھ نہیں پائی جائے گی تو پھر انسان اس اللہ کی عظیم نعمت سے خاطر خواہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے سو کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ ابھی ہم نے ویلنٹائنس ڈے یا بے حیائی اور فحاشی وغیرہ کے تعلق سے ایک چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کرایا تھا، تو وہاں ہم نے وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ جلدی ہی حیا کا اسلامی تصور کیا ہے اور حیا کی شریعت مطہرہ میں کیا امپورٹینس ہے اور اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی اہمیت۔ تو آج کے اس پیغام میں، اس چھوٹے سے کلپ میں ہم یہ ریکارڈ کرتے ہیں حیا کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، یحبون پسند کرتے ہیں، تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد خطبے میں ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور کم تر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ البضع یا البضعۃ کا جو لفظ ہے یہ 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں 3 سے 9 تک کا عدد، تو گویا کہ 70 کم و بیش جو ہیں وہ شاخیں، جن کا ترجمہ یوں کر دیا جاتا ہے کم از کم 70 شاخیں ہیں۔ شعبتن کسی چیز کے حصے کو کہتے ہیں۔ الایمان، ایمان در حقیقت زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، جس کی تکمیل اعمال اور کردار کے ذریعے ہوتی ہے۔ اماطۃ الاذی، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اس حدیث میں راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانے کو ایمان کا جز بتلایا گیا ہے۔ وہ تکلیف دہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ کیلے کا چھلکا ہی ہے، اس پہ پیر پھسل کے کسی کو چوٹ آ سکتی ہے، اور جو ہے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ کوئی کانٹوں دار چیز ہو سکتی ہے جس پہ پیر پڑ جائے یا گاڑی کا پہیہ آ جائے تو اس سے نقصان ہو جائے گا۔ کوئی پتھر کنکری ہو سکتی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، لہذا 2 طرح سے ثواب ہو جائے گا، ایک جو ہے ایمان کے ایک جز اور ایک شعبے پہ عمل ہے، اور یہ عمل جب آپ کریں گے اللہ پاک صدقے کے ثواب سے بھی نوازیں گے۔ حیا، حیا کے لغوی معنی وقار، سنجیدگی اور متانت کے آتے ہیں، یہ بے شرمی اور بے حیائی کی ضد ہے حیا۔ اصطلاحی طور پر اس کا مطلب ہے نفس کا کسی کام کے کرنے میں انقباض اور تنگی محسوس کرنا، اور ملامت اور سزا کے ڈر سے اسے نہ کرنا۔
امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، حیا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرنے سے نفس میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیا وہ خلق اور ایسی عادت ہے جو انسان کو نیکی کرنے اور برائی نہ کرنے پر ابھارتا ہے، یعنی نیکی کرنے پر ابھارتا ہے وہ خلق اور وہ وصف، اور برائی نہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری حیا، ایک کسبی حیا۔ نمبر ایک فطری حیا، نمبر دو کسبی۔ ہر انسان فطری طور پر زیور حیا سے آراستہ ہوتا ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی کے کاموں سے محبت، عفت و پاکدامنی کے جذبات، سخاوت و فیاضی اور انسانی ہمدردی کی بنیادی صفات موجود ہوتی ہیں۔ یہ تو فطرتاً مسئلہ ہے۔ دوسری بات کسبی حیا، یعنی حیا کی جو دوسری قسم ہے وہ ایک تو فطری ہے جس کا ہلکا سا ذکر ہو چکا، ایک کسبی ہے، یعنی انسان باقاعدہ اس کو حاصل کرے، وہ صفات اس کو گین کرنی پڑتی ہے، وہ معلومات اکٹھی کر کے ان کو اپنی عادات بنانا اور اس کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالنا سنوارنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اچھی صفات ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ انسان کے عمل سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کسب، انسان کی کمائی۔ جی، حیا کی بنیادی صفت بچپن ہی سے ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اگرچہ اس کے اندر کچھ تفاوت ہوتا ہے، کسی میں بہت زیادہ وہ مادہ ہوتا ہے، کسی میں ذرا کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے۔ بعض افراد کے اندر یہ صفت بہت ابھری ہوئی ہوتی ہے، جبکہ بعض کے اندر ذرا کمزور درجے کی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جو فطری حیا ہے، اسلام نہ صرف اس کو باقی رکھنے پر زور دیتا ہے بلکہ اس میں اضافے پر ابھارتا ہے، وہ تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کا ایک محکم نظام دیتا ہے جس کو اختیار کر کے فرد اور معاشرے میں حیا کا چلن عام ہو سکتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے امور سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ عبادات کا ایک محکم نظام دیتا ہے اسلام، جس کے ذریعے حیا کو تقویت ملتی ہے۔ اسلام نظروں کو پست رکھنے، عورتوں اور مردوں کو اپنے صدر کے حصوں کو ڈھانکنے اور چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ آزادانہ اختلاط مرد و زن، یعنی عورتوں کے ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے اکٹھا جمع ہونے پر جو غیر محارم ہیں، جو محارم نہیں ہیں، شریعت مطہرہ پابندی عائد کرتی ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں پر سزاؤں کا اعلان ہوتا ہے، وہ ایسے قوانین دیتا ہے جس کو ہم نظام دین اور اسلام کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، جن سے بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پروان چڑھنے کا موقع نہ مل سکے، اور سماج و معاشرے میں خیر کے پروان چڑھنے کے لیے پوری طرح سے فضا ہموار ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں تمام انسانوں کو تقویٰ کا لباس اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 میں، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس جو ہے وہ بہتر ہے، لباس تقوی یعنی اللہ کا تقوی اور اس کا خوف جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، جو شیطان کے وساوس اور اس کی چالوں سے، اس کی جو ہے جو وہ دماغ کے اندر جو زہر ڈالتا ہے ان سے آگاہ رہنے سے عبارت ہے۔ شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، اس لیے انسان جہاں کہیں بھی اسلام جیسے انسان جو ہے، اس لیے اسلام جہاں ظاہری لباس زیب تن کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں ظاہر و باطن میں ہر جگہ اللہ کا خوف رکھنے اور تقوی کا لباس اختیار کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ تقوی کے لباس کی تشریح کے طور پہ اگر تھوڑا ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں تو ذہن میں لائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی اور آپ کو ایک بدکاری کے لیے، بدعملی کے لیے اور جو ہے ہوس پرستی کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا اور اپنی طرف کو کھینچنا چاہا، تو انہوں نے کیا کہا؟ سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ان معاذ اللہ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ کی پناہ میں آنا اپنے لیے خیر اور بھلائی کا باعث سمجھا، تو یہ لباس تقوی ہے۔ جس طرح ظاہری لباس انسان کے لیے حفاظت اور ڈھال کا کام کرتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس بھی انسان کو ہلاکت و گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسلام نے جہاں ظاہری لباس سے ستر پوشی کا حکم دیا ہے، وہیں تقوی کا لباس اختیار کر کے بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے اور باتوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر خیر و شر، بھلائی و برائی دونوں طرح کے جذبات رکھے۔
اللہ پاک سورہ شمس کے اندر فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آیت نمبر 8 ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، پھر اس پر اس کی ابدی اور پرہیزگاری جو ہے اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں، پھر اس پر اس کی بدی اور پرہیزگاری الہام کر دی، یعنی نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات اور میلانات اس کے اندر رکھ دیے۔ جس شخص کے اندر جو جذبہ اور رنگ غالب آ جاتا ہے اور جس کی طرف انسان جاتا ہے، اپنی طبیعت جیسی بناتا ہے، اس کا اثر اور رنگ اس کی شخصیت پر نمایاں طور پر دکھتا ہے۔ حیا بھلائی اور خیر کے جذبے کا اظہار ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جس سے متصف ہونے پر انسان کا میلان خیر اور معروف کے کاموں کی طرف ہوتا ہے، اور برے کاموں اور منکرات سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے خیر کی ہی امید ہوتی ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری بھلائی اور خیر ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث میں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبوں کا بیان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبوں کی تفصیل میں اعلیٰ اور ادنا کا ذکر ادنا کو چھوڑ کر صرف حیا کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ ان جو شعبے ہیں ان میں اعلیٰ کو ذکر کیا اور پھر جو ہے ایک ادنا کو ذکر کیا اور ساتھ میں حیا کو ذکر کیا، فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حیا انسان کو ان 70 سے زائد شعبوں کی طرف لے جائے گی۔ حیا ان تمام شعبوں کی محرک اور اصل ہے جس سے ان سب کے لیے قوت و تقویت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفا والجفاء فی النار، حیا ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، اور ایمان جنت کی طرف سے جو ہے ایمان انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کا موجب ہے، یعنی بے وفائی اور جفا انسان کو جہنم کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایا احسانات اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر انسان کے اندر شکر کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، پھر ان نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے تو اللہ کی پکڑ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ شکر گزاری کا جذبہ اور نعمتوں کے چھن جانے کا خوف اللہ کی معرفت اور بندگی کا محرک ثابت ہوتے ہیں۔ بندہ خود کو اللہ کی بندگی اور اس کی غلامی میں دے دیتا ہے، چنانچہ ایمان، خیر و بھلائی، اطاعت و فرما برداری اور خدا کا ہو کر رہنے کا اعلان و اعتراف ہے۔ اللہ کے ان انعامات و احسانات کو دیکھ کر اس کی نعمتوں سے مستفید ہو کر اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کی روش اختیار کرتے ہوئے حیا اور شرم دامن گیر ہوتی ہے۔ جس خدا نے اتنے کرم کیے، اتنے احسانات کیے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کا دل بیٹھتا ہے، اور حیا کی وجہ سے وہ ہر طرح کی بے شرمی کی باتوں اور کاموں سے باز رہتا ہے، بچتا ہے۔ حیا خیر اور بھلائی کے کاموں کا داعی اور شر اور منکرات سے نفرت کا ذریعہ ہے، جس طرح ایمان ہر طرح کے خیر و بھلائی کا داعی اور برائیوں سے نفرت کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان ایک ساتھ رہتے ہیں، جب دونوں میں سے کوئی اڑ جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا ایمان کا جز ہے، ایمان انسانی زندگی کا چراغ ہے اور حیا اس کی روشنی ہے۔ جس طرح چراغ اور روشنی لازم و ملزوم ہے، جس طرح جہاں چراغ ہو وہاں روشنی پائی جائے، اور جیسے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر چراغ ہو اور اس میں روشنی نہ ہو تو اس چراغ سے انسان خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس کو صحیح سے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر ایمان ایک چراغ ہے، ایک مشعل ہے، ایک جو ہے گویا کہ انسانوں کو روشنی دینے کا آلہ ہے، تو اس کی جو روشنی ہے وہ حیا ہے۔ تو اگر حیا ایمان کے ساتھ نہیں پائی جائے گی تو پھر انسان اس اللہ کی عظیم نعمت سے خاطر خواہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ تو لہذا اسی طرح حیا اور ایمان کا باہم رشتہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں حیا کا اعلیٰ مقام رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، انبیاء سابقین کے کلام میں جو بات ملتی ہے، من کلام النبوۃ الاولی، جو باتیں ملتی ہیں پہلے انبیاء کی جو ہے باتوں میں، ان میں سے ایک مقولہ یہ بھی ہے، ایک اہم بات یہ بھی ہے
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے سو کرو۔ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے پھر تمہاری طبیعت جو ہے بس ایک درندہ صفت آپ بن جائیں گے، اور جو سمجھ آئے گا وہی ہر چیز آپ کے لیے جسٹیفائڈ ہوگی جو آپ کی خواہش کے، آپ کے مزاج کے، آپ کی طبیعت کے موافق ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حیا اللہ پاک کی طرف سے عظیم زیور ہے جس سے انسان کی زندگی جو ہے وہ آراستہ ہوتی ہے۔ حیا انسان کو بے حیائی کے کاموں، نازیبا اور خلاف ادب باتوں حرکتوں سے روکتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب حیا اور شرم نہیں انسان کے اندر رہ جاتی تو انسان پھر جو چاہے کرتا پھرتا ہے، اس کو روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو بس آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں یا اس کلپ میں ہماری طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ ذرا وضاحت تھی کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے موقع رہے گا ہم یہ عنوان آپ کی خدمت میں مزید پیش کرتے رہیں گے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے اور دیگر پیغامات کے لیے یا خاص طور سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر باقاعدگی سے، اگرچہ وہ انگلش میں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے مولوی کی انگلش ہے تو اتنی زیادہ بہت خاص نہیں ہے، ایسی عام فہم ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ انڈرسٹینڈ القرآن وغیرہ کا جو کورس ہمارے چینل پہ پڑا ہوا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن فہمی کے لیے چاہیں تو اس کو سیکھ سکتے ہیں، الفاظ کو، عربی زبان کے کچھ اصول ضابطے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ اور خاص طور سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم کچھ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے لیے منتظر رہیے، عن قریب وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔